بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمام تفاسیر نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، و کتاب مبین، اور واضح روشن کتاب لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، ایک شخص اپنے آپ کو نقش بندی پیر بھی کہلواتا ہے اور الیاذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثال بلب سے دے رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ جو بلب ہوتا ہے یہ تو ایک دھات ہے، اس میں ایلیمنٹ لوہے کا ہوتا ہے، تو اب یہ جلتا ہے، ہم اسے نور تو نہیں کہیں گے۔ یہ اس نے استغفر اللہ بڑی غلط مثال دی ہے، سرکار کی نورانیت کے ساتھ ایک بلب کی مثال دینا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ جو آپ نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر خازن بصری، تفسیر جلالین، لا تعداد تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، کسی نے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نہ لی۔ اب دیکھیں قرآن کی گواہی ہے کہ اے نبی، آپ کے پر سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے۔ اب قرآن قل روح من امر ربی، اے نبی فرما دیجئے روح اللہ کا حکم ہے۔ اب قرآن میں وضاحت آ گئی، روح اللہ کا حکم ہے۔ اور وہاں حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ اور پھر وہ جو ذوالفقار فقیر اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کا پیروکار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اشرف علی تھانوی کی نشر و طیب کا مطالعہ کرے، جس میں اشرف علی تھانوی نے یہ حدیث نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ تخلیق آدم سے میں 14,000 سال پہلے بھی نور تھا۔ اور پھر مزید نشر و طیب میں تھانوی صاحب نے یہ بات بھی لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو بیت اللہ شریف کے متولی تھے، پریشانی کے عالم میں کعبۃ اللہ شریف میں پہنچے تو ان کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں روشن ہو گئیں، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پریشانی دور ہو گئی۔ اب اس ذوالفقار فقیر کو چاہیے کہ یہ آپ کی نورانیت کی مثال بلب اور ایلیمنٹ سے دے رہا ہے، اسے استغفار پڑھنا چاہیے اور تھانوی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کرے جو نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ اس نور کے بارے میں کس دھات کے ساتھ تم مثال دو گے؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو، بے ادبیاں بھی کرتے ہو، پیر بھی بنے ہوئے ہو، خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں۔ پھر اگر کہتے ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کاش کے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر لو کہ حضور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کامل انسان ہے،
اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ریسرچ جو محبت کے انداز میں انہوں نے بیان کی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اس میں انہوں نے سرکار کی صفت بے مثل بے مثال بشریت بھی بیان کی اور سید البشر کہا، آپ کی صفت نور بھی بیان کی اور کہا آپ کے نور سے تو چاند منور ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ کس کی جرأت ہے کہ وہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت بیان کر سکے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا شان ہے اور قصہ مختصر۔ دیکھو کتنا ادب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، بے شک صحیح ہے۔ اگر حقیقت کی نظر سے فقیرہ اپنے آپ کو اگر تو فقیر سمجھتا ہے، لیکن میرے نزدیک نہیں ہے تو فقیر، بے ادبی کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے تو سن، نور کو بھی آپ کی وجہ سے شان ملا اور انسانیت کو بھی آپ کی وجہ سے شان ملا، کیونکہ آپ کی حدیث چمک رہی ہے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، میں نبی تھا۔ انسانیت اور آدمیت بعد میں ہے، نبوت آپ کی پہلے ہے۔ فرشتوں کا نور بعد میں ہے، نبوت آپ کی پہلے ہے۔ اور اگر حدیث کے لفظ ہیں کن تو نبی، میں نبی تھا آدم کی مٹی اور پانی سے پہلے، تو پھر قرآن کی نص ہے یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے، یصلون علی النبی۔ یہ قول قدیم ہے، قدیم ازلی واجب الوجود رب کا جو قدیم ازلی ہے وہ فرما رہا ہے یصلون علی النبی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کو قدیم مانے اور اس کے قول کو قدیم نہ مانے تو ہم نے اس کو قدیم نہ مانا۔ اب قدیم ازلی فرما رہا ہے یصلون علی النبی، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے خلق فرمایا اور تاج نبوت پہنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود پڑھا۔ تو اس سے یہ حدیث واضح ہو گئی، تصدیق قرآن سے مل گئی کہ حدیث سچی ہے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور پھر تصدیق قرآن کی ہے یصلون علی النبی، میں نبی پر درود پڑھتا ہوں، یہ قرآن ہے، اللہ کا قدیم ازلی کلام ہے، قدیم مولا کا۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہے کن تو نبی، میں آدم کے گارے مٹی سے پہلے نبی تھا۔ جب آپ کی خلقت نبوت آدم کے پانی اور مٹی سے پہلے ہے، پھر العیاذ باللہ العیاذ باللہ بتا کہ کس دھات سے اللہ نے آپ کی نبوت کو خلق کیا۔ عقل کے ناخن لو، کیسی باتیں کر کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو۔ جو تیرے ساتھ گمراہ ہوئے ہیں او دیوبندی نقش بندی تو نہیں ہے تو، لیکن دیوبندی ضرور ہے تو۔ اپنے جن لوگوں کو یہ دھات کی مثالیں دے کر حضور کے نور کو بیان کیا، خود بھی توبہ کر، ان کو بھی توبہ کرا لے، اسی میں تیری عافیت ہے۔ وگرنہ لکم دینکم والی دین۔ الصلاۃ